نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور رجب کے اندر آپ نے کسی خاص روزے کا حکم نہیں دیا. دونوں باتیں ہیں، ایک تو آپ کا عمل بھی نہیں، آپ کا حکم بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور کسی خاص روزے کے رکھنے کا حکم نہیں دیا. یاد رکھیے، اب جو لوگ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں رجب کے روزوں کی، وہ سب من گھڑت. یاد رکھیے، امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی، جب بھی کسی حدیث کو ایسے دیکھو جس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہو رہے ہو، یا محدثین کے اقوال ایسے موجود ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کسی حدیث میں یا کسی عمل کے بہت زیادہ فضائل پتہ چل رہے ہو، تو جان لو کہ یہ فضائل من گھڑت ہے، یا وہ حدیث من گھڑت ہوں گی صحیح روایتوں کے مقابلے میں. یاد رکھیے، صحیح روایتیں جیسا مثال کے طور پہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب کوئی کہے شب قدر کے علاوہ کوئی ایک رات آتی ہے وہ 1000 مہینے نہیں 2000 مہینوں سے افضل ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گڑبڑ ہے، کہ تو ہائیسٹ لیول آف ثواب رات میں جاگنے کا وہ 1000 مہینہ ہے. اب کچھ لوگوں نے اس کو اگر ہم 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کرے تو ہوتا ہے 83.83 سال اور 3 مہینے. ٹھیک، یہ اس کی عدد ہوتے ہیں. آپ کو کہا ایک رات جاگنے کا روزہ رکھنے کا 120 سال کے گناہ معاف ہوتے، تو آپ سمجھ جائیے کچھ تو بھی گڑبڑ ہے. جس رات کے جاگنے کی بات قرآن کہہ رہا ہے، جس رات کی عبادت کو قرآن 1000 کہہ رہا ہے، اور کوئی 120 سال کا ہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ، مطلب بہت کثیر ثواب جو کہ صحیح اعمال کے مقابلے میں آ رہا ہے، سمجھ جائیے من گڑت ہے. اب دیکھیے کیا روایت بیان کی جاتی ہے اس میں روزوں کے فضائل میں. روایت اس طرح سے موضوع ہے، یاد رکھیے روایت موضوع ہے، اللہ رب العزت رحم کرے. میں صرف روایت کرنے کے اعتبار سے کر رہا ہوں، وہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں کہا، جبکہ وہ روایت موضوع ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، مطلب وہ حدیث جو موضوع ہے، جو آپ سن کی طرف من گڑت منسوب کی گئے الفاظ یوں ہیں: بے شک رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے. اور آگے اس کے الفاظ ہیں: جو شخص اس میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کے روزے لکھ دیتا ہے، اور 2 روزے رکھے تو 2000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور 3 روزے رکھے تو 3000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے. پھر اس کے اندر ہے اور جو ہے لکھ دیتا ہے، اور اگر 7 دن کے روزے رکھے تو اللہ جو ہے اس کو جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اور اگر 8 دن کے روزے رکھے تو جنت کے پورے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور جس میں سے چاہے جنت میں تاکہ وہ داخل ہو جائے. اور جو شخص 15 دن کے روزے رکھے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایک منادی دینے والا آسمان پہ اعلان کرتا ہے: اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تم نئے سرے سے عمل شروع کرو. ٹھیک ہے. اور جو شخص اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے. یہ روایت موضوع ہے اور من گڑت ہے. امام الجوزی نے اپنی موضوعات اپنی کتاب الموضوع کے اندر اس کو روایت کیا، اور اکثر محدثین نے اس کو اپنی موضوعات کے اندر روایت کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ تو 1000 دن کے روزوں کا ثواب بتایا جا رہا ہے. 2000 دن کے روزے مطلب 30 دن رکھ لیا تو 3000 ہو گئے، یا 29 کا دن آ تو 29000. اللاجیکل بات ہے، اس لیے کہ دیگر اعمال پہ شب قدر پر یا رمضان کے روزوں پر یہ فضائل کی بات نہیں آ رہی. یاد رکھیے، اسی لیے میں نے کہا کثرت سے جب فضیلتیں آئی کسی چیز میں بہت زیادہ جو صحیح کے مقابلے میں ہو تو سمجھ آئیے کچھ نہ کچھ گڑبڑ آ رہی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو بہرحال دیکھیے کس قسم سے بات آئی ہے. یاد رکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے موضوع ہے. اسی طرح اس میں ایک خاص نماز کا بھی تذکرہ آتا ہے روزے کے ساتھ، کہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے. وہ اس طرح سے بیان کیا تھا، اور یہ بھی روایت موضوع ہے، جھوٹی ہے لیکن لوگ عمل کرتے ہوئے کیا ہے، حدیث کو ایسا بیان کیا تھا جو کہ جھوٹی ہے: جو آدمی رجب میں 1 دن کا روزہ رکھے، اس میں 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ جو ہے فاتحہ کے بعد جو ہے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. مطلب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 100 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کی موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ جنت اس سے دکھا لیا جائے، یا جنت میں اس کا ٹھکانہ نہ اسے بتا دیا جائے. مطلب روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد 4 رکعت اس روزے میں یہ نماز پڑھے. کیا نماز پڑھے؟ جو بتایا جا رہا طریقہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص. تو فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ نہیں مرے گا، مگر جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا کہ تم یہاں رہنے والے ہو جنت. یہ صحیح روایت نہیں ہے، یاد رکھیے یہ موضوع ہے. تو بہرحال اس مہینے کے اندر کوئی نماز ثابت نہیں، یاد رکھیے کوئی روزہ خاص ثابت نہیں. اسی طرح ایک اور جو ہے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے رجب کے فضائل میں. وہ کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں. یوں بیان کیا ہے: جو شخص رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا اللہ اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو 15 دن کے روزے رکھیں گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے رضامندی لکھ دی جائے گی اسے عذاب
نہ دے گا، اور جو پورے مہینے کے روزے رکھیں گا اسے اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کا حساب کر لیں گا۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، لہٰذا ہمیں پتہ چلا رجب کے اندر کوئی بھی عمل نماز کے معاملے میں سنت سے ثابت نہیں، خاص کوئی بھی عمل روزے کے تعلق سے خاص سنت سے ثابت نہیں۔ آئیے تیسرا کام جو رجب میں ہوتا ہے، بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے اور ڈٹ کر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رجب کی 27 کی رات کو خاص طور سے شب معراج منایا جاتا ہے۔ یہ بھی بات کہی جاتی ہے رجب کا کوئی روزہ رکھنے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ نے پڑھا کیا ہے؟ پھر فقہ میں پڑھا کیا ہے آپ؟ پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں تھوڑے سخت جملے کہتا ہوں۔ پڑھنے گئے تھے یا چھیڑخانیاں کرنے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے آپ؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس پر۔ رجب میں کوئی روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ ارے نادان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب کیا ہے؟ جب کہہ دیا کہ یہ عبادت نفل ہے، نفل، تو نفل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نفل ہے وہ عبادت ہے، اور انسان تو پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے۔ جس دن چاہو روزہ رکھ لو، جس دن چاہے عبادت کر لو، جس دن چاہے نوافل پڑھ لو، اس کے لیے ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے تو پیدائش سے لے کے مرے دم تک عبادت کرتے رہے، تو بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہو، ذرا اچھے سے رہو، ورنہ پھر ہمیں اپنی پرانی روش پہ آنے پہ مجبور مت کرو۔ رجب کے کنڈے پھر لے کر آتے ہو، 22 کو نہیں کر سکتے، 22 کو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے بھائی ہم 22 کو کرتے ہیں، تم کب کر سکتے ہو؟ چلو تم کرو۔ تم کہتے ہو نا 22 کو نہیں کر، تم کرو نا، کب کر سکتے ہو؟ کرنا تو ہے نہیں آپ نے، آپ میں اتنی ہمت تو ہے نہیں، پھر آپ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہو؟ یہ ہماری اپنی طبیعت ہے، چاہے 22 کو کرے چاہے تبھی کرے۔ ارے نہیں وہ ذرا وہ کرتے ہیں تو ان کے یہاں فاتحہ نہیں ہوتی، ہمارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے۔ ان کے یہاں صحابہ کو گالیاں دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں فاتحہ میں اہل بیت کے نام کے ساتھ صحابہ کے نام بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی بات نہ کرو، جو کرتا ہے کرنے دو، کیوں لڑائی جھگڑے کی بات کرتے؟ پوری امت کورونا کی مہاماری میں پڑی ہوئی ہے، انہیں یہی پڑی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا سا لا کر کے کچھ بھی ڈال دیتے ہیں، پوری امت کو لڑا دیتے ہیں۔ خدا کے لیے سمجھ، اور آپ سے بھی کہتا ہوں بہت واٹس ایپ کے مفتیوں پہ اعتماد نہ کیا کرو، تھوڑا ذرا اپنے بزرگوں کو بھی دیکھو، تھوڑا سا ذرا مضبوط بنو، تھوڑے سے میں آپ جو ہے وہ ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہو۔